بر اعظم افریقہ تقریباً 70,000 سال قبل انسان ارتقاء کی جنگ میں فتح در فتح اس مقام تک پہنچ چکا ہے جہاں چہرے بشرے سے وہ اس انسان جیسا لگنا شروع ہو گیا تھا جیسے انسان ہم آج کی دنیا میں دیکھتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ وہ انسان جنہیں ہومو سیپینس کا نام دیا گیا تھا۔ ہومو سیپینس یعنی وائز مین، دانا انسان۔ انسانی حیات کا یہ اولین دور وہ تھا جب ہم نے شکار پر گزر بسر کرنا شروع کی تھی۔ شکار ہماری زندگی کا مرکز تھا۔ اس دور کے انسان کو علم بشریات کے ماہرین ہنٹر گیدرر کا نام دیتے ہیں۔ دا ایج آف ہنٹر گیدررز۔ اور تب انسان کی ضرورت روٹی، کپڑا اور مکان کا آج کل کا معروف نعرہ نہیں تھا، بلکہ اس ابتدائی دور کا انسان بس ایک ہی نعرے کی گونج سے مدہوش تھا: غذا، پانی، پناہ، فوڈ، واٹر اینڈ شیلٹر۔ ابتدائی دور کے اس انسان پر 1,00,000 سال وہ گزرے جب وہ صرف اور صرف بقا کے لیے سرگراں تھا، سروائیول کے لیے دوڑ رہا تھا۔ کسی طرح زندہ رہ جانا اس کی واحد جد و جہد تھی۔ سروائیول کے لیے وہ خود کو تبدیل کر رہا تھا، ماحول کے مطابق خود کو اڈاپٹ کر رہا تھا۔ بقا کے لیے وہ مطابقت اختیار کرنے کو ہی زندگی کی کل متاع سمجھتا تھا۔ اور کیوں نہ سمجھتا کہ تب زندہ رہنے کی راہ میں 1000 رکاوٹیں جو کھڑی تھیں، ہر سانس کو اگلی سانس کا ساتھ دینے کے لیے ایک سد سکندری عبور کرنا پڑ رہی تھی۔ اور ان چیلنجز میں سب سے بڑا چیلنج تھا کلائمیٹ چینج، ماحولیاتی تبدیلیاں۔ زمین ہر چند صدیوں کے بعد گرگٹ کی طرح اپنے رنگ بدل رہی تھی۔ کبھی برف کی موٹی تہوں میں چھپ جاتی کہ جسے آئس ایج کہا جاتا ہے، تو کبھی آسمان کی وسعتیں پہاڑوں سے اگلتے لاووں کے دھوئیں میں محدود ہو کر سمٹ رہی تھی۔ پھر کچھ صدیاں بیتتی کہ زمین صحرا سی خشک ہو کر گرم تندور میں ڈھل جاتی۔ کچھ عرصہ بعد یہ بخار اترتا تو برف کی دیویاں پھر اپنے پر یوں پھیلاتی کہ ہوا تک اتنی نم ہو جاتی کہ ہمارے آباء و اجداد کے لیے سانس لینے جیسا سادہ عمل پہاڑ بن جاتا۔ ہر چیلنج انسان کو مجبور کرتا کہ وہ اپنا اختیار کردہ بود و باش تبدیل کرے۔ ہر ماحولیاتی تبدیلی اس ابتدائی انسان کے غذائی سورس کو نگل جاتی، ان کے چھپنے کے ٹھکانے تباہ کر دیتی اور زندگی کا پیمانہ تنگ ہو کر نئی ہجرت کا بغل بجا دیتا۔ ابتدائی دور کی انسانیت ایک بار پھر سروائیول کی جد و جہد میں مگن ہو جاتی، مگر جیسے ہر سیاہ بادل کے آخری کنارے پر موجود چاندی رنگ کی لکیر بادلوں کے پیچھے موجود سورج کا پتہ دیتی ہے، اور ہر شر اپنے اندر خیر کا کوئی پہلو چھپائے بیٹھا ہوتا ہے، اسی طرح اولین انسانیت کو فطرت کی عطا کردہ ان مشکلات میں سے، ان چیلنجز میں سے بھی آسانیوں کی راہ نکلنے لگی تھی۔
ان ساری مشکلات کو سہ کر، خود میں تبدیلیاں لا کر، ماحول کے مطابق خود کو ڈھال کر جو انسان بچ گیا وہ بالکل ابتدائی انسانوں سے کہیں زیادہ توانا تھا، کہیں زیادہ مستحکم، کہیں زیادہ منظم، کہیں زیادہ چالاک، اور خاص طور پر یہ قبیلہ بقا کی ہماری اس جنگ میں اس ایک قبیلے نے بہت ہی خصوصی کردار ادا کیا ہے۔ یہ سیاہ فام افریقی قبیلہ بہت ہی مختصر سا تھا، شاید کچھ 1000 افراد پر مبنی۔ بھوک، پیاس اور جنگلی جانوروں سے ڈرتا، کانپتا، اور ان کا رخ تھا سیاہ براعظم افریقہ کی شمال مشرقی ساحلی پٹی کی طرف۔ ابتدائی دور کے اس انسان کی زندگی کو اگر ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو وہ لفظ ہوگا سفر، جرنی۔ ان کی زندگی ایک سفر تھی، اب چاہے اس سفر کو سہانا کہیں یا تلخ۔ پھل، سبزیاں، اناج کے دانے، جیسے آج آپ دیکھتے ہیں چیونٹیوں کو ان چیزوں کا پیچھا کرتے ہوئے، تب کا انسان ان اشیاء خورد و نوش کی تلاش میں مسلسل ان چیونٹیوں کی طرح ہی سفر کرتا تھا۔ اس دور کے انسان کی تب کی زندگی بس اس ایک نقطے پر رکی تھی، پیٹ بھر کھانا۔ تب یہ عیاشی نہ تھی کہ کہیں رک جاتے، کسی جھونپڑے کو، کسی غار کو گھر قرار دے دیتے، کیونکہ رکنا تب موت کا دوسرا نام تھا۔ زندگی تب آسان نہ تھی، مگر مشکل زندگی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ سکھاتی بہت ہے۔ سو انہوں نے بھی سیکھا کہ سروائیو کیسے کرنا ہے، سیکھا کہ زبان کیسے بولنی ہے، سیکھا کہ کپڑے کیسے پہننے ہیں، سیکھا کہ خوراک کو آگ پر پکایا بھی جا سکتا ہے، اور خود وہ آگ دریافت کی جس پر کھانا بنتا تھا۔ اور اس سے بھی بڑی چیز، بلکہ سب سے بڑی چیز جو انہوں نے سیکھی وہ تھا ساتھ مل کر رہنا۔ انہیں یہ سمجھ آ گئی تھی کہ زندہ رہنا ہے تو سب کا ساتھ مل کر رہنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم براعظم افریقہ کا ذکر کریں تو غربت، قحط اور خشک سالی ذہن میں آتی ہے، مگر حیرت ناک سچ یہ ہے کہ انسانوں کے سروائیول کا تنہا ذمہ دار یہی براعظم افریقہ ہے۔ اور یہ بات بھی سچ ہے کہ افریقہ جتنا آج مشکل اور خطرناک ہے، تب بھی اتنا ہی مشکل اور خطرناک تھا۔ جب پہلے 1000-2000 انسان نسل انسانی کی بقا کے لیے لڑ رہے تھے، تو یہی براعظم ان کا میدان جنگ تھا۔ افریقہ سے باہر نکلنے کے راستے پر صرف یہی ایک قبیلہ ہی محو سفر نہ تھا، ان اگلے کئی ہزار سالوں میں کئی اور بھی قبائل تھے جو اس انسانی زندگی کے حامل واحد براعظم سے باہر نکلنے کے لیے راستے ڈھونڈ رہے تھے۔ انسانی ڈی این اے کی جانچ کرنے والے سائنسدانوں کی تحقیقات یہ کہتی ہیں کہ ارتقاء کے سفر کے اس موڑ پر جب انسانیت بقا کے لیے افریقہ سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی، کوئی بھی قبیلہ اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا سوائے ایک کے، اور یہی تھا وہ قبیلہ جس کی وراثت ہے یہ ساری انسانیت۔ آج سے 65,000 سال قبل یہ قبیلہ شاید بحیرہ احمر کے کنارے موجود
لا تعداد جزیروں سے بھٹکتا بھٹکتا وہاں پہنچا جہاں آج عرب دنیا موجود ہے۔ سننے میں عجیب لگے گا، مگر سچ یہ ہے کہ اگر آج ہم اس زمین پر بطور زندگی، بطور ہیومن بینگ موجود ہیں تو اس کی وجہ ہے اس قبیلے کی یہ عورت۔ بجا ہمیں اس کا نام معلوم نہیں، مگر یہ عورت وہ ہے جو افریقہ کے خونخوار سفر کے دوران بچ رہنے والی واحد عورت تھی۔ ہاں، اس کا نام نہیں معلوم، مگر ہم اسے کہہ سکتے ہیں ماں۔ چونک گئے؟ مت چونکیے، کیونکہ آج صفحۂ ہستی پر جتنے بھی انسان زندہ ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کے جینز میں یہ لکھا ہوا نہ ہو کہ وہ سب سہارن افریقہ سے نہیں ہے۔ اور سائنسدان آج تقریباً اس بات پر متفق ہیں کہ زمین پر زندگی اگر آج موجود ہے، انسان اگر بطور نو دھرتی پر سینہ تان کر کھڑا ہے تو اس کی وجہ ہے بر اعظم افریقہ سے ہوئی ایک ہجرت، ایک قبیلہ اور ایک عورت۔ انسان اور انسانیت کے سفر کا اگلا پڑاؤ کیا ہوا، کیسے ہوا، جاننا، سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ جو ہی اگلی ایپیسوڈ اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔